بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہے۔ مجھے جو اس تنظیم کے کارکنان کی جانب سے موضوع تجویز کیا گیا وہ ہے مذہب اسلام میں امن، یکجہتی اور انسانی حقوق کا تصور۔ چونکہ جس ہستی سے منسلک یہ تنظیم ہے اور اس کانفرنس کے لیے انہوں نے جن جن مضامین کا جن عناوین کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں۔ آج پوری انسانیت انتشار اور بدامنی کا شکار ہے، باوجود اس کے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانی حقوق کی پاسبانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک، کوئی ریاست ایسی ہو جس میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کوئی ادارہ قائم نہ کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی آئے روز ہمیں انسانیت کی دھجیاں اڑاتے ہزاروں واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کیا یا غور کرنے کی تکلیف گوارا کی؟ سچ پوچھئے تو کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ایسے تمام واقعات و حادثات کی ذمہ داری لینا ہم سب کا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ کیونکہ جس نبی کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور جس کے محبت میں ڈوبنے کے اظہار سے ہم ذرا بھر بھی کتراتے نہیں، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، ان کے کریکٹرز کو، ان کے اخلاقیات کو ہم نے عملی صورت میں غیروں کے سامنے رکھا؟ تو جواب نفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اسپیکرز تو دنیا بھر میں بہت اچھے سے اچھے موجود ہیں، لیکن آج پہلی بار لگاتار پچھلے 10 سال سے میں الحمدللہ ہندوستان کے مختلف علاقہ جات میں کانفرنسز اور سیمینارز کا حصہ بنا ہوں، لیکن یہاں پہ جو سلیکٹڈ آڈینس مجھے دکھ رہے ہیں یہ مجھے بہت کم دکھنے کو ملا ہے الگ الگ کانفرنسز میں۔ یہ تنظیم کے سبھی کارکنان اس لیے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے کوالٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے میدان علم میں کمر بستہ ہیں، میدان علم کے مسافر ہیں۔ اللہ پاک نے جب انسان کو تخلیق کیا، حالانکہ رب کریم کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم سب کے لیے، کائنات کا وجود اور کائنات میں بنی ہر شے انسان کے لیے بنائی گئی، انسان کی آسائش کے لیے، انسان کی زیبائش کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرتے ہیں تو وہاں پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب میں نے انسان کو بنا دیا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا، بارے الہ کس لیے بنا رہے ہو؟ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ انسان خون ریزی کرے گا، یہ فتنہ فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کریم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور انسان کو مبعوث کیا گیا، انسان کی تخلیق کی گئی، لیکن آج جب انسان کے کردار پر، انسان کے افعال پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں فرشتوں کا جو خدشہ تھا وہ تو سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن رب کریم نے انسان کو بنا کر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا۔ وہ اس لیے دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان کے پاس
سوچنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن جیسی عمدہ چیز سے نوازا ہے، اور اسی لیے انسان کے اوپر مذہب کا اطلاق بھی کیا گیا ہے۔ لیکن آج جب پوری دنیا میں اگر کہیں پر بھی تھوڑی سی خرابی نظر آئے، کہیں پہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے، ناخوشگوار واقعے کا ظہور ہو، تو اس میں سب سے پہلے تلاشا جاتا ہے کہ کیا اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان کا ہاتھ اس میں دکھ جاتا ہے تو فوراً اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ عربی زبان کے بہت سارے عالم بیٹھے ہوں گے، عربی زبان کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا 6 حرفی مادہ ہوا کرتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کا 6 حرفی مادہ امن ہے۔ جو مسلمان امن پسند نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا بنیادی تقاضا معاشرے میں امن و سلامتی ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہی سلامتی کے ہیں، لیکن یہ سلامتی آئے گی کب؟ سلامتی کے لیے سماج میں عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ میں دانستہ طور پر لفظ برابری کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مغرب نے جو برابری کا تصور دیا ہے، اسلام کا جو تصور عدل ہے وہ اپنی اصل میں اس کے منافی ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کے مطابق اسے، ایک چھوٹی سی مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مان لیجئے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 10 روپے میرے 5 لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ ان 5 لوگوں میں ضرورت کے حساب سے 2 لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، 3 کم ہیں۔ یہاں پر برابری کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں وہ 10 روپے 2 روپے کر کے 5 لوگوں میں تقسیم کر دوں، لیکن عدل یہ تقاضا نہیں کرتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ روپیہ دیا جائے، اور جس کی ضرورت کم ہے اسے کم روپیہ دیا جائے۔ آج ہم بغیر مذہب کو پڑھے اگر ہم نے فیمنزم کی، کمیونزم کی، سیکولرزم کی 2-4 کتابیں پڑھ لی تو ہمارا بہت جلدی سے اٹیک مذہب کے اوپر اٹھتا ہے کہ مذہب کے اندر تو نابرابری ہے، مذہب کے اندر تو جینڈر جسٹس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، صدر اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف رحمت للمسلمین نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حق دلائے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، ان سب کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دی بلکہ عملاً کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ ایک نمونہ بن کر چلے گئے۔ معزز سامعین، اسلام نے کا بنیادی درس جو ہے مذہب اسلام کا، قرآن کریم کا، وہ ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ انسان کی تقریم کیجئے، بنی آدم کی عزت کیجئے، توقیر کیجئے۔ صرف کسی مسلمان کی تقریم کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن آج میں پہلے عرض کر چکا کہ جتنی بھی سماج کے اندر نابرابری ہے، جہاں جہاں بھی انتشار اور خلفشار اور بد امنی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انسان کی خود پسندی اور انسان کی انا پرستی۔ چونکہ قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قتل کسی ایک انسان کا کیا جا سکتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے یہ برادریوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ نہیں رہے، جگہ جگہ فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں ذات کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں رنگ و نسل کے نام پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے
اس کی زبان سے اور اس کے پاؤں سے کی تکلیف سے دوسرا شخص محفوظ نہ ہو۔ آج تو ہم سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کا برا سوچتے ہیں، ہماری نمازیں کس کام کی؟ آج تو ہم سٹیسٹک پلیئر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کس کو دکھ پہنچے اور میرے دل کو ٹھنڈک ملے، اور دوسری طرف ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں۔ میرے بھائیوں، شاید مجھے وقت تو نہیں بتایا گیا میرا کتنا وقت ہے، لیکن انسان کی تمام تر ناکامیوں کا آغاز اور معاشرے میں بدامنی کی شروعات صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان I am better than others کے جملے کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ انسان کو نرمی سکھائی ہے، حلیم الطبع مزاج کا درس دیا ہے، کیونکہ میں ابھی انسانی حقوق پہ بات کر رہا ہوں، اور یکجہتی اور امن کا راز تعلق انسانی حقوق کی پاسبانی سے ہے، انسانی حقوق کے تحفظ سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا اپنے جسم کے کسی حصے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن بسا اوقات ہماری خاموشی، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارے لہجے جو ہے وہ بھی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جہاں پر بات کرنی ہو وہاں خاموش رہنا گناہ ہے، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں پر بولنا انسان کو کہیں نہ کہیں غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انسانیت کی تقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، کہیں گشت کر رہے تھے، سامنے سے ایک جنازہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی جنازے میں پڑی، آپ ادباً ایک طرف کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہرے الفاظ میں فرمایا، میرے صحابہ، کیا یہودی انسان نہیں تھا؟ یعنی اگر آپ نے کسی کی تکریم کرنی ہے تو اس کے لیے انسان ہونا ہی کافی ہے۔ انسانیت پہلی شرط ہے دوسرے کی تکریم کے لیے۔ اور پھر یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ آپ کے مال مویشیوں کے ہوں، چاہے وہ آپ کے کسی اور مخلوق سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو عملاً کر کے دکھایا۔ اور اسی لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے ہتھیار سے بھی کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اشارہ کرنا دوسرے کو یا تو مایوس کرے گا یا اس کو آفینسو کرے گا، اور پھر یہیں سے کہیں نہ کہیں فتنے کی شروعات ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت یہ ہے، کیونکہ آپ سارے لوگ یک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آنے والا سماج کا کل ہے، ہمیں شدت پسندی سے کام نہیں لینا ہوگا۔ آپ جس بھی مکتبہ فکر سے منسلک ہو، آپ کی اپنی جو بھی سوچ ہو، جو بھی نہج ہو، سوچنے کا جو بھی طور طریقہ ہو، وہ آپ سب کو مبارک، لیکن ہمارا سوچنے کا طریقہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پوری دنیا تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک غلط نوشن جو ڈیولپ ہوا ہے کہ اسلام ہمیشہ مار دھاڑ، قتل و غارت گیری کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، اس سے ہم نوشن کو تبدیل کرنے میں سفل ہو پائے، کامیاب ہو پائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے، کیونکہ معزز مہمانان بولیں گے اور ان کی اچھی باتوں کو سننے کا ہمیں موقع ملے گا، میں خود اس بات کو لے کر شائق ہوں اور متجسس ہوں کہ کب وہ بولے اور میں کچھ ان سے سیکھوں۔ ایک بار پھر اپنے سارے تنظیم کے کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں اور رب کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔